الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. دوستو، ہماری آج کی اس بابرکت عظیم الشان محفل کے مہمان خصوصی تو پیر طریقت راہبر شریعت حضرت اقدس مولانا پیر زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں. تشریف لا چکے ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے اور خصوصی بیان ہوگا ہمارے استاد محترم استاد العلماء جامعہ خالد بن ولید بہاڑی کے استاد الحدیث حضرت مولانا سیف الرحمن خالد صاحب حافظہ اللہ ورعاہ کا. مجھے حکم ملا ہے میں اپنے بزرگوں کی تشریف آوری سے پہلے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، یہ آیت اصل میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ان کا لقب خلیل اللہ کا ہے. جیسے آپ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حبیب اللہ کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ کا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نجی اللہ کا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے. خلیل اللہ کا معنی اللہ کا دوست. کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا: کیف کنت خلیلا، اے اللہ کے پیارے اور سچے پیغمبر، کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل بنے تو کیسے بنے؟ اس کی بات تو ہمیں سمجھائیں.
یہ راز تو ہمیں سمجھائیں۔ مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان وقلبی للرحمن۔ اللہ نے مجھ سے امتحان لیا، اللہ نے مجھ سے میری جان مانگی، جان کی قربانی مانگی، میں نے اپنے آپ کو دہکتی آگ میں پیش کر دیا۔ اللہ نے مجھے فرمایا اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھ دو۔ میں نے بغیر سوچے، بغیر غور و فکر کیے، بغیر تأمل کے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اللہ نے مجھ سے مال مانگا، ومالی للزیفان، تو میں نے اپنا مال مہمانوں کے لیے قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرا دل مانگا۔ کیف کنت خلیلا، اے اللہ کے پیارے اور سچے پیغمبر، کیف کنت خلیلا، آپ خلیل بنے ہیں تو کیسے بنے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان وقلبی للرحمن۔ اللہ نے مجھے فرمایا اے ابراہیم اپنی جان پیش کر دے، قربانی دے، تو میں نے اپنے آپ کو دہکتی آگ میں پھینک ڈالا۔ اللہ نے مجھ سے بیٹے کی قربانی مانگی، اولاد کی قربانی مانگی، میں نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ ڈالی۔ اللہ نے مجھ سے میرا مال مانگا، ومالی للزیفان، میں نے اپنا مال مہمانوں کے لیے نچھاور کر دیا۔ اللہ نے مجھ سے دل مانگا، وقلبی للرحمن، تو میں نے اپنا دل مخلوق سے توڑ کر، مخلوق سے ہٹا کر ایک اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ نے مجھ سے جو مانگا میں دیتا گیا، تو اسی طرح اللہ نے مجھے خلیل بنا دیا۔ حضرت اقدس تشریف فرمائیں، استاد محترم بھی تشریف فرمائیں۔ ان کی موجودگی میں صرف 2 سے 3 باتیں کر کے انشاءاللہ جلدی ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حبیب ہے، وہ خلیل اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب تھے۔ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں ایک باریک سا فرق بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے، حبیب وہ ہوتا ہے جس کو پیار میں سب کچھ دے دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کو خلیل ہے، اپنی جان پیش کر جان دے دی، ابراہیم کو خلیل ہے، اپنی اولاد پیش کر اولاد دے دی، ابراہیم کو خلیل ہے، اپنا مال پیش کر مال دے دیا، ابراہیم کو خلیل ہے، اپنا دل پیش کر دے دل دے دیا۔ اور جب آپ کی اور میرے نبی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے فرمایا تو میرا حبیب ہے، تو ہاتھ اٹھائے گا میں آسمان پر بادل جمع کر دوں گا، تو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ یوں ملے گا، میں مینا برسا دوں گا۔ تو میرا حبیب ہے میرے پیارے، تیری انگلیاں اٹھیں گی، میں وہ کام کر دکھاؤں گا جو کبھی مخلوق نے دیکھا نہیں ہوگا، نہ دیکھ سکے گی، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ تو میرا حبیب ہے، تو بکری کے خشک تھنوں کو ہاتھ لگائے گا، میں ان کو تھنوں سے بڑھ دوں گا۔ تو میرا حبیب ہے، کڑوا کنواں ہوگا، تو لعاب دہن پھینکے گا، کڑوا
کنواں میٹھا ہو جائے گا۔ تو میرا حبیب ہے، تیری انگلیوں سے چشمے بہا دوں گا۔ تو میرا حبیب ہے، تیرے ہاتھ اٹھیں گے، عمر ابن خطاب کو تیرا غلام بنا کے تیری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو میرا حبیب ہے، تو ابو ہریرہ کی ماں کے لیے تڑپے گا، ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ کہے گا۔ میں حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو تیرا پکا سچا ایک امتی فرد بنا دوں گا۔